فرشتوں کا محبوب بننے کے لیے وظیفہ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق. تو بخاری شریف میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے 799 کہ اس کے اندر جو ہے وہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پیچھے کسی شخص نے جیسے کچھ اضافی الفاظ جو ہے وہ رکوع سے قیام میں آتے ہوئے ادا کیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تو ہر چیز پہ نظر، اللہ پاک نے ان کو بڑا کشادہ وسیع علم اور ہر چیز عطا کی ہوئی تھی، تو اللہ کے محبوب ہیں. انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد دریافت کیا صحابہ کرام سے کہ آپ میں سے کس نے جو ہے وہ قیام کی حالت میں کچھ اضافی الفاظ استعمال کیے ہیں. تو ایک دم سے تو صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ یہ جرت جو ہے کس نے کر دی، اور مطلب سرکار پوچھ رہے ہیں تو کہیں ناراض نہ ہوں. لیکن جب بار بار سرکار نے دوسری تیسری بار جب یہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ شخص کون ہے جس نے یہ کچھ اضافی الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس میں ایک شخص جو ہے وہ گھبراتا ہوا بولا کہ جی میں نے یہ الفاظ جو ہے پڑھے ہیں قیام کی حالت میں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، حضور نے بتایا کہ یہ اتنے پیارے الفاظ تم نے ادا کیے ہیں، اتنے خوبصورت الفاظ تم نے ادا کیے ہیں کہ فرشتے آپس میں بحث کرنے لگ گئے اس لفظ کو لے کے کہ وہ ہر فرشتہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ لے کر اللہ کی دربار میں یہ الفاظ لے کر میں جاؤں. تو یعنی تم نے پوری اٹینشن جو ہے فرشتوں کی تمہاری طرف ہوگی. اس دعا میں اتنی برکت اور طاقت جو ہے وہ اللہ پاک نے الفاظ میں رکھی ہے، بہت مبارک یہ الفاظ ہیں. تو اس طرح سے جب یہ واقعہ ہمارے سامنے حدیث کا جب میں نے یہ پڑھا اور اس کے اندر تھوڑی سی سرچ کیا کریں، تھوڑی سی ریسرچ آپ کیا کریں قرآن کی تفسیر پر بھی. کیونکہ قرآن تو خود کہتا ہے تفکرو، غور و فکر کرو کہ یہ اصل میں اللہ آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہے قرآن کے اندر. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث دی ہیں اس کے اندر وہ باتیں مقصد بیان کرنے کا یا وہ ہم تک جو پہنچی ہیں تو یہ اس کے اندر کوئی مقصدیت ہے نا جی. تو مقصدیت یہ تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے اسی طرح سے آپ کی طرف متوجہ ہوں جب آپ یہ پڑھیں، تو پھر وہ دعا تو آپ کو جو ہے وہ حدیث میں بتا دی گئی. تو اب آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس پر عمل شروع کر دینا ہے. تو بس آپ اس پر عمل شروع کر دیں، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ صورتحال یہ ہوگی کہ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ پر تو اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی. اور فرشتوں کو اگر آپ اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں اور فرشتوں کی نظر میں آپ کی محبت بڑھ جائے فرشتوں کی، تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ رکوع سے قیام کی طرف آتے ہیں تو ربنا لک الحمد کے بعد آپ نے یہ الفاظ ادا کرنے ہیں کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ الفاظ جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں، یہ الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنی نماز، تو ہر قیام میں آپ نے یہ اضافی کلمات جو ہے وہ ادا کرنے. تو اس ٹائم پہ جو ملائکہ، جو فرشتے آپ کی عبادات کا ثواب لے جانے کے لیے اللہ کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر اگر آپ اس دعا کو، یہ چند الفاظ کو آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، تو میرا کیا خیال ہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، یا ذاتی میرے تو یہی خیال ہے کہ وہ صرف اس ٹائم پہ نماز کے قیام کی حالت میں ہی وہ فرشتوں کو دعا کیا پسند آئی. تو وہ پھر عام روٹین میں بھی اگر آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دل آپ کا بھرا ہوا ہے، بوجھل ہے، تو اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر تو اس کے اثرات آپ کو ویسے ہی ملیں گے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے گرد روحانی مخلوق ہوگی، گرد وہ آپ شیطانوں سے بچے رہیں گے. شیطان آپ سے دور بھاگے گا اور رحمان کی یہ جو مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، یہ آپ کے ارد گرد ہوگی اور اللہ کے حکم سے ہی آئے گی اور آپ کے لیے اللہ سے دعا بھی کرے گی، آپ کی دعا کے ساتھ آمین بھی کہے گی. تو اس مخلوق کو ہی اپنا دوست بنا لیجئے، آپ کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور آپ بہت اپنے آپ کو پاورفل محسوس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے خصوصی دعا کیا کیجیے، دعا میں یاد رکھا کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.